بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فنعمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مرتهن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين ومن هجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم
على حبيبك خير الخلق كل حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله إمام المرسلين اپنی رحمت کے سمندر میں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے ٹھکانا ہوں ازل سے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر سوئے بٹغاہ لیے جا ہوائے بٹغاہ سوئے بٹغاہ لیے جاتی ہے ہوائے بٹغاہ ہوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے ہوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رسائے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رسائے گا اپنوں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے اور خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے اور لوگ رضوان نامظفر کو در جنت پر روک رضوان نامظفر
سبحان اللہ ماشاءاللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی 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 کیونکہ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ارباب بزرگ کو کوئی ایسا ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ارسانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے کیونکہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی رسول اللہ
حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دونوں ہمارا نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ سوئے نظار تیرے دن بہار اس گل دیدار عطا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا ایک دفعہ محبت کے ساتھ بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ زبانوں پر ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ سجا کر بیٹھنے والوں آج میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں بیٹھ کر آج اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں اور خوش نصیبی کو دیکھئے کہ اللہ کے محبوب ولی کی مدینت میں بیٹھے جو سارا سال یہی کرتے ہیں صبح شام کیا کرتے ہیں کہ اللہ 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 آپ خوش نصیب ہو دوستو اللہ آپ کی زبان کروا رہا ہے زبانوں پر اپنا ذکر دل میں عشق مصطفیٰ
میں آپ دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جناب حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت نور ولایت حضرت علامہ محمد بدر عالم جان صاحب، آپ سارا سال اللہ اور اللہ کے حبیب کا پیغام لے کر پوری دنیا میں سفر فرماتے ہیں. پوری دنیا، پاکستان کے کونے کونے سے لے کر پوری دنیا میں آپ یہی ذکر لے کر چلتے ہیں، یہی پیغام لے کر چلتے ہیں، اور اپنے سوادے کو وفا کر رہے ہیں. رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، رب کے حبیب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا کرتے ہیں، اور یہی کرتے ہیں کہ اللہ 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 اللہ. بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے. زبان کو اس لیے شیرین بیان ملی، زبان ہے مدت محبوب کبریا کے لیے، اور انہی کو لذت عشق نبی ملی کہ جنہیں ازل میں چن لیا قدرت نے. میں دوستو آپ کی محبت میں دعوت خطاب دیتا ہوں نیو جرسی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل جناب ڈاکٹر محمد اعظم صاحب، ڈاکٹر محمد اعظم صاحب. وسلم علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر، اس نے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم سب جمع ہو سکیں اور اس کا ذکر خیر کر سکیں. وہ ذکر جو کہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم نے ہمیں اس راستے پہ لگایا کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کر سکیں. جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تو وہ ہے جو کہ پہلے دن سے تھا اور آخری دن تک رہے گا، تو اس کو تو اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم اصل میں اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں، اور یہ فائدہ کیوں نہ ہو. اور یہ فائدہ وہ فائدہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے پہلے دن سے جب ہمارے بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، تو اس وقت سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا ایک سلسلہ تھا جو کہ جاری رہا. اور وہ سارے انبیاء اس کے لیے آئے، صرف اس کے لیے کہ لوگوں کو اس چیز پہ جمع کریں کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے. یہ اللہ رب العزت کا ذکر آسان ذکر نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کا ذکر وہ ذکر ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی. اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو تھی، اپنا سارا مویشیوں کا کاروبار جو تھا، وہ صرف اس اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیا. یہاں تک کہ آخر میں جب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر دیں تو انہوں نے اللہ رب العزت کے نام پر اپنے بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کی. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا نام کس طرح بلند کیا. آج تک جب بھی سالانہ حج کا موقع آتا ہے تو اس وقت تک ہمارا حج قبول نہیں ہوتا جب تک ہم طواف نہیں کر لیتے، جب تک ہم ان کی زوجہ محترمہ
کہ صحیح کے طور پر جو صحیح ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑیں جو ہیں اس کو پورا نہیں کر لیتے. جب تک ہم قربانی نہیں کر لیتے اس وقت تک ہماری کوئی بھی جو ہے عبادت حج کی جو ہے وہ قبول نہیں. پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ میرا ذکر بلند کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر بلند کیا اور کہا لوگوں نے کہ یہ تو آسان ہے اللہ کہنا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو جاؤ فرعون سے ایک دفعہ یہ کہو کہ وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ. لیکن وہ بدبخت اور آج بھی ایسے بدبخت ہیں جن کو یہ نصیب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں. یہ ابھی جب دو صحباب ذکر کر رہے تھے تو کیا تھا, ایک دیوانگی کا عالم تھا. اور کیوں نہ ہو تمام دو صحباب اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم کی معیت میں جمع ہیں. جب حضور قبلہ عالم موجود ہوتے ہیں تو محفل کا رنگ ہی اور ہوتا ہے. کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. اللہ کے نبی کی خصوصیات پوچھی گئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کسی بندے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اور دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو اللہ کے ولی ہیں وہ کیسے. اولیاء اللہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پر قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو ضرور بضرور پورا کرتا ہے. اور یہ جب اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں. ان کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں. ان کے کان اللہ کے کان بن جاتے ہیں جن سے یہ سنتے ہیں. اور ان کے پاؤں اللہ کے پاؤں بن جاتے ہیں جن سے یہ چلتے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ ان کا ہر کام, ان کا سننا, ان کا دیکھنا, ان کا پکڑنا, ان کا چلنا یہ صرف اور صرف اللہ کے راستے کے لیے ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ کے احکامات کے منافی ہو, جو اللہ کے احکاموں کے خلاف. اور پھر آخر میں حدیث کے الفاظ ہیں اور اللہ رب العزت ان کو اس وقت تک موت عطا نہیں کرتا, ان کو اپنے پاس نہیں بلاتا جب تک یہ اللہ سے راضی نہ ہو جائیں اور اللہ ان سے راضی نہ ہو جائیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور قبلہ عالم یہاں پہ, کیونکہ انہوں نے ایک باغ لگایا. اس باغ میں مختلف درخت لگے ہوئے ہیں. کوئی درخت جو ہے وہ نیو جرسی میں ہے, میری لینڈ میں لگا ہے, کوئی ورجینیا میں ہے, کوئی اٹلانٹا میں ہے, کوئی کیلیفورنیا میں ہے, کوئی ٹیکسس میں ہے. اور جب مالی کوئی درخت لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دیتا ہے تاکہ یہ درخت خوبصورت سے خوبصورت لگے اور پھر اس کو پانی بھی دیتا ہے تاکہ یہ بلے پھولے. ماشاءاللہ حضرت صاحب کی مہربانی ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. یہ جو درخت انہوں نے لگائے ہیں یہ اور بڑھیں اور ان کی آبیاری اور زیادہ ہو. جب ان کی آبیاری ہوگی تو یہ درخت جو ہیں آگے اور بھٹے لگائیں گے. میری یہی حضرت سے گزارش ہے کہ سرکار زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں دیں تاکہ اس ملک غیر میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھل پھول سکیں, زیادہ سے زیادہ کاربند ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. عارف صاحب علیکہ یا
حبیب اللہ مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا سمندر میں مجھے پھینک دیا اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں میرا محبوب ہے وہ راہ برے کون میرا محبوب ہے وہ راہ برے کون تو خضر ہو جاؤں جس کی آہٹ بھی میں سنوں تو خضر ہو جاؤں ضرب دوں خود کو جو ان سے تو بنوں لاتعداد ضرب دوں خود کو جو ان سے تو بنوں لاتعداد وہ جو مجھ میں سے نکل وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں تیرے در کا میں گدا ہوں تیرے در کا میں گدا ہوں تیرا سلطان سخی ہے میری زندگی کا حاصل میری زندگی
کی حاضری ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تو جہاں کا بادشاہ ہے، میں فقیر بے نوا ہوں، تو جہاں کا بادشاہ ہے، میں فقیر بے نوا ہوں، میری میری خالی جھولی بھرتے، تیرے گھر میں کیا کمی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرے عشق میں عبادت مجھے راہ سے آ گئی ہے، تیرے عشق میں عبادت مجھے راہ سے آ گئی ہے، تیرا نام ہے وظیفہ، تیرا نام ہے وظیفہ، تیری یاد بندگی ہے، تیرے در یہ تیری نوازشیں ہیں، یہ تیری نوازشیں ہیں، مجھے در پہ ہے بلایا، یہ تیری نوازشیں ہیں، مجھے در پہ ہے بلایا، یہ تیری نوازشیں ہیں، ہمیں ذکر میں بلایا، یہ تیری نوازشیں ہیں، ہمیں ذکر میں بلایا، میں سمجھ گیا یقیناً، میں سمجھ گیا یقیناً، میری بگڑی بن گئی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، لجپال فیض عالم تیرا فیض ہے جہاں میں، لجپال فیض عالم تیرا فیض ہے جہاں میں، تیری ایک نظر پہ قربان، تیری ایک نظر پہ قربان، میری ساری زندگی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تجھے کیا خبر ہے سائیں میری سجدہ ریزیوں کی، تجھے کیا خبر ہے سائیں میری سجدہ ریزیوں کی، میرا سر وہاں جھکا ہے، میرا
का मैं गदा हूँ। सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अ'मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। रवाहुल बुखारी। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, अपना कदम मुबारक मिंबर शरीफ पर रखते हैं और फरमाते हैं आमीन। फिर दूसरा कदम रखते हैं, फिर फरमाते हैं आमीन। तीसरा कदम रखा और आमीन फरमाया, खुतबा इरशाद फरमाया। जब खुतबा इरशाद फरमा कर के नीचे तशरीफ लाए, एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे ऊपर इस बात को जाहिर फरमा दीजिए, जब आप तशरीफ लाए, मिंबर पर कदम रखा, आमीन फरमाया, एक सीढ़ी पर कदम रखा, फिर आमीन फरमाया, दूसरी सीढ़ी पर, तीसरी पर जब रखा आमीन फरमाया। बज़ाहिर कानों ने कोई दुआ नहीं सुनी, लेकिन आमीन का लफ्ज आपकी ज़बान से हमने सुना। नबी रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजरों को उठा करके उस शख्स की तरफ देखा और फिर फरमाया, ऐ मेरे दोस्त, जब मैं आकर के मिंबर पर पांव रखा, जिब्रील अमीन 3 दुआएं लेकर के आए। अब वो दुआ भेजने वाली जात रब की, लाने वाला जिब्रील अमीन, और उस दुआ के ऊपर आमीन कहना मेरे आका का अंदाज है। दोस्तान मोहतरम, आज की ये नशिस्त मोहतरम जनाब शाहिद अजीज कुरैशी साहब के इस घर के अंदर मैरीलैंड में इनेकाद पजीर है। आपके वालिद बुजुर्गवार मोहतरम जनाब अजीजुल हक कुरैशी साहब, आपके चचा मोमिनुल हक कुरैशी मरहूम, और इसी तरीके से ये पूरा ख़ानदान यहाँ पर इस वक्त इकट्ठा है। और मेरी नज़रें देख रही हैं कि ये वो ख़ानदान है कि जो इस रास्ते से नावाकिफ़ नहीं है। ये वो ख़ानदान है कि जिसने बचपन से इस अल्लाह अल्लाह की सदाओं को सुना, इस सदाओं के असर को अपने सीने में रखा, और वो असर का अंदाज है कि जब पाकिस्तान से उठ कर के अमेरिका आए तो वो शौक इनके पीछे पीछे हो करके वो अल्लाह के जिक्र की सदाएं यहाँ तक लेकर के आ गए। और ये रब का फजल है, जिसको मेरा रब चुन ले,
جس کو رب کائنات چن لیتا ہے دنیا میں اس شخص کو رکھ کر کے بھی دنیا کا ہونے نہیں دیتا ہے. دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کا بندہ نہیں. دنیا دار دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہتے کیا ہیں، ارے امریکہ میں آئے ہو، امریکہ کا رنگ تجھ پر نہیں چڑھا. رنگ کوسا، نہ مال کی ہوس ہے، نہ دنیا کے نرالے رنگ ڈھنگ کی ہوس ہے. بھئی رنگ کون سا ہے؟ ارے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تیرے اوپر تو رنگ کسی فقیروں کا چڑھا ہوا ہے. تیرا رنگ ڈھنگ کسی دنیا دار کا نہیں. تجھے دنیا کی طرف بلاتے ہیں تو مسجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تجھے پارٹیوں میں بلاتے ہیں تو میرے آقا کی ذکر و نعت کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے. جہاں ناز انداز رقص و سرور کی محفلیں ہوں تیرا دل ہٹ جاتا ہے. جہاں میرے آقا کا ذکر چھڑ جاتا ہے تیری آنکھ سے آنسو روا دوا ہو جاتے ہیں. اے دوستان محترم، خوش قسمت ہو کہ رب کائنات نے تجھے دنیا کو ہونے نہیں دیا ہے. دیکھنے والے دیکھ کر کے مسکراتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو یہاں کا مسکرانا اور ہے. کل قیامت کے دن جب اٹھو گے سایہ رحمت میرے آقا کی نظر رحمت کے سائے میں ہوگے. یہی ہنسنے والے ادھر اور طرح ہنس رہے ہیں، وہاں جب اٹھیں گے تو دیکھ کر کے اور طرح ہنسنا شروع کر دیں گے. ارے یہ تو وہی ہے جو دنیا میں ہنستے تھے، لیکن آج ہم ان کے سایہ رحمت میں کھڑے ہونے پر مسکرا رہے ہیں کہ یہ بچ کر کے آ گئے، یہ میرے رب کے کرم کے ساتھ آ گئے. اے دوستان محترم، بس ہمارا سفر کا مقصد کیا ہے؟ ابھی میں ہیوسٹن میں تھا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ امریکہ آتے ہیں، آپ کو کون سا شہر اچھا لگتا ہے؟ تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ یقیناً خوبصورتی، گرینری، مکانات سب کچھ ہے، لیکن دیکھتے ہم بھی ہے، دیکھتے تم بھی ہو. تیرا دیکھنا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے. ہم دیکھ کر کے بس نظریں جھکا لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر یہی کہتے ہیں کہ جمال گنبد خضرا جی کو ہوتا. کہ آقا کے گنبد کا جو منظر ہم نے دیکھ لیا، کعبۃ اللہ شریف کے طواف کے نظارے دیکھ لیے، اب چاہے دنیا کا کوئی خوبصورت شہر ہو ہماری آنکھ کو جچتا نہیں. بس دیکھتے ہیں رب کی نعمت ہے، دیکھ کر کے شکر کر لیتے ہیں، لیکن شکر کے ساتھ اپنی آنکھوں کو پھر مدینے کے راہ کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں. اے دوستان محترم، یہ جو اللہ نے آپ لوگوں کو ذوق دے دیا، شوق دے دیا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں. کوئی جو ہے ہم پلہ نہیں. اور جس کو اللہ یہ دے دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا سے نکال کر کے اپنے دین. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام آپ کی بارگاہ بے کس پناہ ہے اور بڑی بشر. ایک شخص آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا، اے پوچھنے والے یہ بتاؤ کہ اس دن کے لیے تم نے کچھ کر بھی رکھا ہے؟ تھا کہ جواب کیا دینا ہے، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن یہ تو فرائض ہے، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. لیکن جواب اس نے اپنے دل کو نکال کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، عمل کچھ نہیں، عمل پر ناز نہیں، بل ناز ہے تو تیری ذات پر، اور تیری ذات سے ہی ہمیں رب کی ذات کا پتہ چلا ہے. بس یا تجھ سے یا اللہ کے حبیب آپ سے محبت کرتا ہوں یا اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا، پھر اے میرے دوست سن لو،
کہ المرء مع من احبا، کہ جاؤ اس دنیا میں جس سے محبت کرو گے میرا رب تجھے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ ابھی میں ہیوسٹن میں گھر میں تھا، ایک خاتون آئی، رونا شروع کیا، کہنے لگے حضرت صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میں نے کہا بی بی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ اس نے کتا رکھا ہوا ہے اور اس کتے کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ کہتے ہیں کہ جہاں سوتا ہے کتے کو بھی سلاتے ہیں، جس پلیٹ میں کھاتے اسی میں کتے کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے ہر وقت۔ کہتے ہیں ہم تنگ آ گئے، ہم نے کہا کہ یا کتے کو نکال دو اور یا تم رہو یہاں پر۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ پھر جہاں میرا کتا ہے میں بھی وہیں ہوں گا، سامان اٹھا کر کے کتے کو لے کر کے چلا گیا۔ ماں اس کی رو رہی ہے، دعا کرے کہ اللہ اس کے دل سے، ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جانور سے محبت مت کرو، لیکن جتنی محبت کا طریقہ ہے میرے آقا نے ہر شخص کے انداز محبت کو ایک لمٹ کے ساتھ رکھا۔ یہ محبت نکال کر کے اپنے دین کے راستے پر چلا دے۔ اے دوستو، خوش قسمتی اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ نے آپ کو سمجھ کے ساتھ محبت کے اعلیٰ معیار کو بھی اللہ نے رکھا کہ محبت تو بڑی اعلیٰ عرفہ چیز ہے، کسی دنیا کی خواہش پر ضائع مت کرنا، جس مقصد کے لیے آئے ہو یہ محبت اٹھا کر کے میرے آقا کے در پر قربان کر دو اس کے اوپر، پھر تجھے رب زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے عرش کی بلندیوں پر لے کر کے جائے۔ تو اے دوستان محترم، اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں کہ جس کو بھیجنے والی ذات رب کی، کہ جب آپ کا نام نامی اہل ایمان کے سامنے آ جائے اور وہ سن لے تو آپ پر درود کا نذرانہ پیش کر دے، اور جس کو اللہ گھروں میں یا کسی بھی جگہ پر والدین کی شکل میں، استاد بزرگوں کی شکل میں کوئی دے دے اور اس کی وہ خدمت نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اس لیے دوستو ماں باپ کی خدمت کر لیا کرو، جو گھر کے اندر کوئی بزرگ بڑا بوڑھا ہے اس کی خدمت کر لو، کیونکہ اس کی زبان سے نکلنے والی دعا بے لوث دعا ہوتی ہے جو تیرے عمل کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے ایسی راتیں دن دیے، اگر اس راتوں اور دنوں کے اندر بیٹھ کے اپنی بخشش کے لیے دعا نہ کر لے اس کے لیے ہلاکت۔ تو اے دوستو، اب اس کے اندر بھی امت کے لیے ایک ترغیب بھی ہے اور ایک پیار بھی ہے کہ میرا امتی کسی عمل سے، کسی دعا سے، کسی خدمت سے، کسی شب و روز کی بڑائی کی وجہ سے کسی چیز سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی الرحمہ کی محبت اپنی امت کے لیے ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو اللہ اور اس کے حبیب کی محبت نصیب ہو، اور پھر اسی محبت کو لے کر کے اپنے گھر کو اس سے آباد کر لے۔ جب گھر کا ماحول اللہ رسول کی ذکر سے بہک جاتا ہے تو وہی گھر اس کے لیے خیر والا، سکون والا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی ذکر پر، اسی فکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میری یاد اور ذکر سے منہ موڑ لیا تو پھر کیا ہے، میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ زندگی کا تنگ ہونا 2 قسم کا ہے، کہ یا تو مال اور دولت اور عزت اتنی دے دی جائے کہ وہ اس سے تنگ ہو جاتا ہے، اور یا وہ ہر چیز اس سے لے لی جائے کہ پھر اس میں تنگ ہو جائے۔ اور پھر کیا ہے، کہتے ہیں قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ شخص اندھا ہو کر کے اٹھے گا۔ یہ شخص اس وقت کہے گا اے اللہ دنیا میں تو میں دیکھ سکتا تھا، اب نظر نہیں آتی۔ تو رحمت حق فرمائے گی
کہ اے شخص جیسے تو نے دنیا میں میری طرف پیٹ کر دی تھی، آج میری رحمت نے تیری طرف پیٹ کر دی ہے۔ اے دوستان محترم، یہ اللہ کا ذکر، یہ تمام وظائف کا، تمام عبادات کی جان ہے۔ جب نماز پڑھ لیا کرو تو قرآن پاک کی آیت ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز پڑھ لو تو بلا فاصلہ اللہ کا ذکر کرو۔ ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، سانس لو، اللہ، سانس باہر آئے تو یہ ذکر عروجی ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون فقط اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، دنیا کی کسی خواہش کے ساتھ نہیں ہے، نہ مال سے، نہ اولاد سے، نہ طاقت سے، نہ شہرت سے۔ تو چند لمحے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ کے ذکر کو بلند کر لیا کرو۔ اور اسی طریقے سے عزیز الحق قریشی صاحب کو اللہ خوش رکھے، جب میں یہاں سے آ رہا تھا تو ان کے گھر میں مختصر سی نشست تھی، اور اللہ مومن اللہ قریشی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ یہ وہ بزرگ تھے جن کی نسبتیں قبلہ عالم سید مرشدی حضرت خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ تو آپ کا جو وصال ہو گیا، مومن الحق قریشی کی اولاد آ گئی کہ ان کے سال ثواب کے لیے محفل ہے، پھر اس سال برسی تھی، پھر اولاد آئے تو گزر گئے، تو آج ان کی بیٹی، داماد یا ان کے اس خاندان کے دیگر افراد موجود ہیں۔ تو وہ جو ذکر کا طریقہ وظیفہ دیا ہے، اس کو مضبوطی سے رکھیں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ دین اور دنیا کے اندر راحت، اور اللہ اسی طریقے سے دین کی سایہ میں، دین کے راستے پر اللہ نصیب رکھے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ الہ العالمین، آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ جمیع صحابہ، اہل بیت اطہار اور تمام بزرگان دین کی روحوں کو بخشتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں میں سے جو فوت ہوئے ہیں سب کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی ذکر فکر پر رکھے۔ اے اللہ، ہمارے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کا نہ ہو، ہمارے دلوں کو اللہ اپنے حبیب کی محبت سے آباد رکھے، استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچے نمازی بنائے، سچے ذاکر بنائے۔ اے اللہ، وہ انداز، وہ فکر، وہ کلام نصیب کرے جو تیری طرف اور تیرے حبیب کی طرف لے جانے والے، ہر اس فکر سے دور فرمائے یا اللہ جو غفلت کی طرف لے جانے والے۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب کرے، جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی شاہد صاحب، اسی طرح دیگر احباب یہ بزرگ تشریف فرما ہے سارے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ سارے خاندان یہاں اکٹھا ہے، اللہ ان پورے خاندان کو آباد رکھے، اور جب بھی آئے اسی طریقے سے ان گھروں کو آباد اور شاد دیکھیں۔ اللہ ان کے اولادوں سے ایسے لوگ پیدا کرے جو اس ملک کے اندر دین کے علم کو، حضور کے عشق کے علم کو لے کر کے چلے۔ کہ اللہ جہاں جہاں گئے، جہاں جہاں نشستیں ہوئی، اللہ ہر گھر کے اندر سے پریشانیوں کو دور کرے، سب کے اولادوں کو نیک بنائے، آنے والے دن خیر و عافیت والے بنائے۔ ہمارے سفر کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔